مذہب کی بنا پر فلاں سے کاروبار نہیں کرنا، فلاں کو چیز نہیں دینی یا فلاں سے نہیں لینی، یہ انبیاء کے مخالفین کا شیوہ ہے، انبیاء کا یہ کردار نہیں تھا۔ دور کیوں جائیں، مکہ معظمہ میں دیکھیں، قریش مکہ نے ایک معاہدہ تحریر کیا، خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا کہ آئندہ سے مکہ کا کوئی فرد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے لین دین نہیں کرے گا۔ چنانچہ اتنی سخت بائیکاٹ کی کیفیت تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر کے افراد اور چند مٹھی بھر صحابہ جو اس وقت تھے، وہ اتنے مجبور ہوئے کہ باہر شیب ابی طالب میں 3 سال تک انہیں اس بائیکاٹ کی حالت میں بسر کرنے تھا۔ مگر ایک بھی مثال نہیں ملتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا بائیکاٹ کیا ہو کہ ان سے ہم نے کاروبار نہیں کرنا، یا اپنے صحابہ کو حکم دیا ہو کہ ان سے بائیکاٹ کرو، بلکہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کفار جو ہے وہ فوج لے کر حملہ آور ہو گئے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر گئے، مگر کفار سے وہاں پہ جنگ نہ ہوئی، اور پھر کیا ہوا کہ وہاں کے قریب ایک منڈی تھی، صحابہ میدان جنگ سے ہٹ کر اس منڈی میں گئے، وہاں پر انہوں نے تجارت کی اور انہیں بہت فائدہ ہوا۔ قرآن کریم اس کو ایک نعمت کے طور پہ بیان فرماتے ہیں۔ اب اس منڈی میں ظاہر ہے کہ جن لوگوں سے لین دین کیا، جن لوگوں سے تجارت کی، وہ کون تھے؟ وہ سارے کے سارے کفار تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا اس منڈی میں جا کے کفار کے ساتھ تجارت کرنا، ان سے لین دین کرنا، قرآن پاک اس کو اپنا فضل قرار دیتا ہے۔ تو خدا کا فضل وہ ناجائز امر نہیں ہو سکتا۔